قوم سمود کو دیکھ لیں کہ وہ انجینئر ہیں اور اتنے شاندار قسم کے انجینئر ہیں، تاجر پیشہ لوگ ہیں، تجارت پیشہ، اور انجینئر ایسے شاندار ہیں کہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بالکل محفوظ ہے، معمول ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے، ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے، حالانکہ وہ واضح طور پہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے، بلکہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں اور آپ جو ہے وہ بڑی امیدیں آپ سے وابستہ تھی، آپ نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ الغرض کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کر دیا کہ آپ اگر واقعی نبی ہیں تو پھر یہ جو سامنے پہاڑ ہے، بڑا پتھر ہے، یہ پھٹے، اس میں سے 10 ماہ کی گابن حاملہ انسلی نکلے اور وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بچے کو جنم دے، پھر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قوم کے مطالبے پر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر فرما دیا، اس پتھر میں سے اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے جو ہے وہ قوم کے سامنے آگے بچے کو جنم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، فضر ہوا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے چرے پھرے، بلا تمسوها بالسوء، اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، فیاخذکم عذاب قریب، اگر آپ برائی کے ساتھ اس کو مت کرو گے تو اللہ کا عذاب جو ان قریب تم پہ نازل ہو جائے گا، ان قریب عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم ہر دھرمی وہی ضد احناط فعقروها، وہ اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کی پہلے کونچا کاٹی پھر اس کو ذبح کر دیا، کذار بن صالح نامی شخص نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب 3 دن ہے تمہارے پاس، نفع اٹھا لو، جو کچھ کرنا کر لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ پکا وعدہ ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، اب یہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے 3 طرح کا عذاب ان لوگوں پہ نازل ہوا ہے۔ اب تفسیری کتب اٹھا کے دیکھیں، مفسرین نے وضاحت لکھا ہے، پہلا عذاب ان پہ یہ آیا کہ ان کے چہرے مسخ ہونا شروع ہوئے، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، ایک عذاب۔ دوسرا عذاب فاخذتهم الرجفہ، زلزلہ آیا، بڑی شدت کا زلزلہ، ہلا کے رکھ دیا ان کو، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ابھی زلزلہ چل رہا ہے اور یہ قوم زلزلے میں مبتلا ہے۔ تیسرا عذاب آ گیا، فاخذتهم الصیحہ، ایک چنگھاڑ، چیخ آئی۔ بعض مفسرین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے اور بعض نے لکھا کہ آسمان سے کوئی چیخ آئی۔ اب یہ چیخ اتنی کربناک اور دردناک تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ کی نافرمانی اور پیغمبر کے وقت کی بات کو نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہے۔ 3 طرح کے عذاب آگے ان کے، چہرے مسخ ہوئے، پھر زلزلہ آیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ چیخ آئی۔ کہا کہ آسمانی بجلی جتنی زور سے کڑکے گرجے اس سے بھی زیادہ کربناک، اور اتنی کربناک اور دردناک اور اذیتناک چیخ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ مر گئے سارے کے بہن کو۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت مخاطبت نہیں۔